السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی جو ریاست ہے، یہودی ریاست، یہ یہودیوں نے جو اتنا عذاب ڈالا ہوا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ 19ویں صدی تک تھی۔ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد صرف 5% تھی، اور یہودی مذہبی رہنماؤں کے مطابق ان کا آخری مسیحا تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ یہودیوں کی اپنی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے وہ عظیم اسرائیل، جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، جیسے منصوبے کی تکمیل کے لیے پہلا ہدف ان کا یہ تھا کہ ایک یہودی ریاست قائم کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف دوسری جنگ عظیم کے بعد ساز باز کی، اور اس میں جو بنیادی فساد کی جڑ ہے وہ ہے برطانیہ۔ اور یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں بھی جو فساد اب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے، وہ کشمیر کا تنازع ہے، وہ بھی اس تقسیم کو بھی اس نے بے ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور بے ایمانی کے ذریعے بہت سارے علاقے ایک غیر منصفانہ تقسیم کی اور کشمیر کا تنازع کھڑا کیا۔ گرداسپور پہلے جو نقشہ تھا اس میں جونا گڑھ پاکستان کے ساتھ تھا، گرداسپور پاکستان کے ساتھ تھا، کشمیر پاکستان کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں 2 نمبری کی گئی، اور یہ فساد یہاں پہ ایک فساد کا بیج بو کے وہ یہاں سے نکل لیا۔ دوسرا جو فساد ہے وہ انہوں نے کیا ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں بھی برطانیہ شامل ہے، اور پہلی عالمی جنگ کے دوران یہی متعصبانہ کوششیں تھیں کہ 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ یعنی کہ وزیر خارجہ آرتھر جیمز تھے، انہوں نے اینگلو یہودی کمیٹی کے سربراہ لائل والٹرز کے نام پر ایک خفیہ خط میں یہودیوں کو مملکت کا درجہ دیتے ہوئے انہیں فلسطین کی آدھی زمین جو ہے اس پہ یہودی ریاست کے آباد کاری کے لیے پیشکش کر دی، اور اسی طریقے سے یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے جی۔ اور بعد ازاں 24 جولائی 1922 کو لیگ آف نیشن نے ایک قرارداد کے ذریعے اس کی منظوری دی، اور یہ وہ فساد کی جو فساد کا بیج ہے وہ بویا گیا۔ 2 نومبر 1917 کو اسی خط کے ذریعے ایک ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو جبکہ فلسطین سمیت دیگر عرب ممالک سے ایک سازش سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف یہودیوں کی برطانیہ کے ساتھ ملی بھگت سے کیا گیا تھا، اور اس معاملے کے سب سے بڑے فریق عرب ممالک کو کسی سطح پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ 1947 میں جب دوسری عالمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے اور برطانیہ پر عرب ممالک کا دباؤ بھی بڑھنے لگا، تو مئی 1939 کو برطانیہ نے ایک وائٹ پیپر کے ذریعے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے 75,000 مزید یہودیوں کو امیگریشن کی اجازت دیتے ہوئے اگلے 5 سال کے لیے امیگریشن پر پابندی عائد کر دی، اور مزید امیگریشن کا عمل فلسطین میں عرب رہائشیوں کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ برطانیہ کو مسلمانوں کی حمایت درکار تھی، اور دوسری جنگ عظیم میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے زائنسٹ رہنماؤں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور اس بیلفور ڈکلیریشن کی خلاف ورزی اور عربوں کی حمایت قرار دیا۔ اس تکلش میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے یہودی ریاست کا اعلان اور آزاد مملکت کا درجہ اس کو دے دیا گیا۔ فلسطینی اس واقعے کو تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے اسرائیلی ریاست کا وجود عمل میں لایا گیا تھا، اور انہیں اپنی سرزمین پر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ اسرائیل متنازع ریاست کے قیام سے اب تک عرب اسرائیل کی متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، اور جن میں 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ، 1967 کی 6 روزہ جنگ، اور 1973 کی جنگ، اور پھر 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ قابل ذکر ہیں۔ ان تمام جنگوں میں اسرائیل کو برطانیہ کی بھرپور حمایت حاصل رہی، اور 5 جون 1967 کو اسرائیل نے مصر اور یمن کی جنگ اور عرب ممالک کی آپسی تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر میں غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی۔ 6 دن کی مختصر جنگ میں عرب اتحاد کو شکست ہوئی، اور اسرائیل نے شام میں گولان کی پہاڑیوں، مصر کے پورے جزیرہ نما سینا اور مغربی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے تہوار یوم کپور کے موقع پہ مصر اور شام نے اپنے علاقے واپس حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل کو پسپائی ہوئی، اور عرب اتحاد نے اپنے کافی علاقے واپس حاصل کر لیے، لیکن اس کے بعد اسرائیلی فوج نے وقتاً فوقتاً مزید علاقوں پہ قبضہ اور مغربی کناروں پر یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کر دی۔ یعنی جب بھی وہاں پہ مسلمان ملک متحد ہو کر لڑے
تو اسرائیل کو پسپائی ہوئی، اسرائیل سے ایک علاقہ بھی واپس لیا گیا، لیکن جب مسلم ممالک آپس میں لڑنے منتشر ہوئے، انتشار کا شکار ہوئے، اختلافات کا شکار ہوئے، تو اسرائیل کا پلڑا بھاری، کیونکہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اور اس وقت بھی یہی سچویشن ہے کہ آپس میں تقسیم ہے مسلم ممالک۔ عرب لیگ اپنی مفاد کو سوچ رہی ہے، مڈل ایسٹ اپنے، اور بڑے عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد کو سوچ رہے ہیں، جبکہ اس وقت جو غیر عربی ممالک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایون سوڈان ہے، یہ آپ کا انڈونیشیا ہے، یہ ممالک نکلے ہوئے ہیں۔ کویت کا رول تھوڑا سا بہتر ہے، قطر کا بہتر ہے، جبکہ باقی جو بڑے تگڑے ملک ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کو اور اپنی بادشاہتوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ فلسطین تنظیم الفتح کے بانی یاسر عرفات کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، یہ پہلا ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو حماس نے مسترد کر دیا، اور یاسر عرفات کا جو ایگریمنٹ تھا وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یاسر عرفات نے اسرائیل کو ریاست تسلیم کیا اور ایک معاہدہ کیا، امن معاہدہ کیا، اور اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ یہ بھی جو امن معاہدہ تھا اس نے بھی فلسطینیوں کو تقسیم کیا، اور اس کے بعد اس امن معاہدے کی بھی اسرائیل نے پاسداری نہیں کی۔ پالیسی وہی ہے کہ کمزور کرتے جائیں، لنگر آن کرتے جائیں، اور فلسطینیوں کے سر قلم کرتے جائیں اور ان کو مارتے جائیں اور اپنے علاقوں پہ مزید قبضہ کرتے جائیں۔ یہ اسرائیل کی پالیسی ہے، اور اپنے آپ کو تگڑا کرتے جائیں، مسلمانوں کو تقسیم کرتے جائیں، یہ اب تک چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنی بھی گارنٹیز دی گئی تھیں وہ گارنٹیز بھی اور امن معاہدوں پہ بھی اسرائیل نے کبھی بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کشمیر پر بھی برطانیہ کی یہی بھارت سے خفیہ ساز باز تھی، اور جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہودیوں کا گریٹ اسرائیل کا منصوبہ بھی یہی تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں۔ ایک اور چیز، اسرائیل کا لفظ کہاں سے آیا جی؟ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب تھا، اور حضرت اسحاق کے 12 بیٹوں کی اولادیں اور قبیلے اپنی علاقوں میں آباد ہوئیں، انہی علاقوں میں آباد ہوئیں، اور جو کہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ ان علاقوں میں فلسطین، عراق، شام، اردن، لبنان اور کویت، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے علاقے شامل ہیں۔ اور یہودیوں کی پہلی ریاست کے قیام کے لیے یہودیوں نے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اور اس کے بعد فلسطین پر قبضہ کیا۔ یہودی مذہبی رہنماؤں کے مطابق انہیں بنی اسرائیل کا سارا علاقہ فتح کر کے وہاں یہودیوں کی بڑی ریاست کا قیام کرنا ہے، اور ریاست کا قیام کرنا جو کہ گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایک ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودی اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پہ کہ قیامت تک یہ اسی طرح ہی بھٹکتے رہیں گے، ان کو سکون نہیں حاصل ہونا۔ مسلمان تو بہرحال بہت سارے ملک ہیں اس کے، اور 50 سے زیادہ ملک ہیں، مسلمانوں اربوں مسلمان جو ہیں اس وقت وہ اربوں کی تعداد میں وہ سکون میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، اگر نہیں تو وہ یہودی ہیں۔ اور ان کا یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ فلسطین، عراق، شام، اردن، لبنان، کویت، ترکی، مصر اور سعودی عرب، یہاں پہ یہ ایک عظیم ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ سارا علاقہ فتح کرنا ہے، اور اس منصوبے کے تحت یہودی فلسطین، عراق، شام، اردن، لبنان، کویت، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے علاقوں پر مشتمل ایک عظیم اسرائیلی ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں برطانیہ اور امریکہ، فرانس اور نیٹو ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے شاید اسی لیے اسرائیل کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا، تو وہ چیز آج تک رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنا تو کیا بات بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کے علاقے واپس نہیں کرتا۔ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، اور سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستی حل پہ زور دیا ہے، اور پاکستان اسرائیل کو غیر قانونی ریاست سمجھتا ہے، ناجائز ریاست سمجھتا ہے، اور اب تک تسلیم بھی نہیں کیا۔ اس لیے عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستان نے عرب اتحاد کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ پاکستان کی افواج بھی وہاں پہ جا کے لڑتی رہی ہے، پاکستان کی فضائیہ بھی لڑتی رہی ہے، اور پاکستان کے بارے میں واضح موقف ہے کہ 1967 کی جنگ سے قبل کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام لایا جائے، اور اس کا دارالحکومت یروشلم بیت المقدس ہونا چاہیے، اور تقسیم کے بعد مشرق وسطیٰ میں پائیدار قیام امن کے لیے 2 ریاستیں یعنی آزاد فلسطین اور اسرائیل یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگلی ایک اور ویڈیو آپ کو دوں گا، اس میں آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلز دوں گا، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔